اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو کی چوتھی کتاب کا سبق نمبر 12، جس کا عنوان ہے ہڑپا کے قدیم آثار، اس کا ہم اس کی پہلے بک ریڈنگ کریں گے، اس کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آخر میں مشق اس کی کریں گے۔ ہڑپا کے قدیم کہتے ہیں پرانے، آثار جو چیزیں وہاں پہ ملتی ہیں ان کو ہم آثار، پرانے زمانے کی جو چیزیں ہیں ان کو ہم جو نمونے یا وہ جہاں پہ یہ پتہ چلے کہ یہاں پہ کوئی شہر آباد تھا، اس کو ہم پرانے نقش، ان چیزوں کے نقش، ان کو آثار کہتے ہیں۔ تو چلو آئے پڑھتے ہیں۔ گفتگو، پہلے اہم الفاظ ہیں، ان کو ہم پڑھتے ہیں کہ ایک ایسے ادا ہوتے ہیں: گفتگو، فارغ، روشناس، منتخب، پھاٹک۔ گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں بات چیت کرنے کو۔ فارغ یعنی جب آپ کام کر کے، آپ نے کام کر لیا اور پھر فارغ ہو کے بیٹھ گئے ہوں، فارغ اس کو کہتے ہیں کہ جب کام مکمل کر لیا ہو۔ روشناس مطلب ان کو بتانا، پہچاننا، ٹھیک ہے۔ منتخب ہوتا ہے انتخاب سے نکلا ہوا، منتخب یعنی جو لوگ ان کو چنا جاتا ہے ان کو منتخب کہتے ہیں۔ پھاٹک ہوتا ہے ایک جو ریلوے لائن پہ ایک گیٹ لگا ہوتا ہے، اس کو پھاٹک کہا جاتا ہے۔ چلیں ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں اب۔ مارچ کا دوسرا ہفتہ تھا، بچے امتحانات سے فارغ ہو چکے تھے۔ احسن اپنے ابو وقار احمد اور ماموں کے ساتھ لاہور سے ہڑپا کے لیے روانہ ہوا۔ احسن اور عالیہ اپنے ماموں زاد سہیل اور شفیق کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے نہایت خوشی سے ہر آنے والی جگہ کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ 3 گھنٹوں کے سفر کے بعد ماموں نے بچوں کو بتایا کہ ہم ساہیوال شہر پہنچ گئے ہیں اور کچھ دیر کے بعد ہم ہڑپا پہنچ جائیں گے۔ عجائب گھر پہنچتے ہی احسن کے ابو نے ایک گائیڈ کی خدمات حاصل کی۔ خدمات ہوتا ہے یعنی ان جو وہاں کا خدمت کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے، جو وہاں پہ لوگ رکھے جاتے ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، ان کو خدمات کہتے ہیں۔ جو وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان سے جو ان کی جو ایکسپرٹیز ہوتی ہے، ان کی جو مہارت ہوتی ہے، ان سے استفادہ حاصل کرنا ان کی خدمات ہے۔ گائیڈ نے انہیں بتایا کہ اس شہر کو 1920 میں ماہرین آثار قدیمہ، ماہر کی جمع ہے، آثار قدیمہ پرانے آثار جو ہے، یہ ایک ٹیم نے دریافت کیا تھا یعنی ان کو معلوم کیا تھا۔ اس ٹیم کا مقصد صرف کچھ قدیم چیزوں کا حصول تھا۔ حصول کا مطلب ہے حاصل کرنا۔ یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ وہم و گمان ہوتا ہے کہ سوچ میں، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایسا کہ اس جگہ سے ایک پورا شہر دریافت ہوگا یعنی معلوم ہو جائے گا یا نکل آئے گا، یا کھود کر جو چیز وہ کی جائے، وہ یا کوئی چھپی ہوئی چیز کو سامنے لانا، وہ دریافت کرنا ہوتا ہے۔ بچے گائیڈ کی بتائی ہوئی معلومات کو دلچسپی سے چھوٹی چھوٹی ڈائریوں میں لکھ رہے تھے۔ اب معلومات یہ ہمیشہ جمع کے طور پہ ہی استعمال ہوتا ہے، اس کا واحد نہیں ہے۔ ہڑپا کے آثار پر تحقیق کرنے والے جو ان پہ کام کرنے والے، تحقیق کرنا یعنی ان کی خوبیوں خامیوں پہ غور کرنا، اس کو کہتے ہیں تحقیق والے ماہرین کے مطابق یہاں
یہاں لوگوں نے انسانی تہذیب میں سب سے پہلے لکھنا پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ ایسن نے گائیڈ سے پوچھا، انکل وہ لوگ کون سی زبان لکھتے پڑھتے تھے؟ گائیڈ یہ تو ابھی معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کون سی زبان میں بات کرتے یا لکھتے پڑھتے تھے، تاہم وہ زبان مٹی کے ٹھیکروں اور دھاتوں کے ٹکڑوں پر لکھی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے۔ اچھا، مٹی کے ٹھیکرے کیا ہوتے ہیں کہ جو ٹوٹے ہوئے مٹی کے برتن کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں اس کو ٹھیکرے کہتے ہیں، اور دھات کے ٹکڑوں پر لکھی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے۔ وحید ماموں نے دور پھیلے ہوئے ٹیلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گائیڈ سے پوچھا، ٹیلے کیا ہوتے ہیں؟ کہ مٹی کے جو یا جہاں پہ جو اونچی جگہ ہوتی ہے اس کو ہم ٹیلے کہتے ہیں۔ کیا یہ ٹیلے بھی ہڑپا کے آثار ہی کا حصہ ہیں؟ گائیڈ: جی ہاں، محکمہ آثار قدیمہ نے ہڑپا کے آثار کو 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک عجائب گھر، دوسرا مدفن آر، تیسرا مدفن ایچ، چوتھا کھدائی شدہ حصہ، پانچواں حصہ فصیل، چھٹا حصہ نوگزے بزرگ کی قبر، اور ساتواں حصہ غلے کے گودام وغیرہ پر مشتمل ہے۔ گائیڈ نے مزید بتایا کہ کھدائی کے دوران میں یہاں ایک وسیع قبرستان بھی دریافت ہوا۔ وسیع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت پھیلا ہوا۔ اس قبرستان سے مٹی کے بڑے انسانی قد کے برابر گڑھوں میں سے انسانی ڈھانچوں کے ساتھ ساتھ کچھ گھریلو سامان بھی برآمد ہوا۔ ڈھانچے کیا ہوتے ہیں؟ جو انسان کا ہڈیوں کا جو سٹرکچر ہوتا ہے، یا ہڈیوں کی جو جس طرح آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈھانچہ۔ کچھ گھریلو سامان بھی برآمد ہوا یعنی نکلا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اس وقت کے لوگ مرنے والوں کے ساتھ کچھ سامان بھی دفن کر دیتے تھے۔ گائیڈ نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ تحقیق کے دوران میں پانی کا یہ کنواں بھی دریافت ہوا ہے، جسے باریک اینٹوں کے گول دیوار بنا کر محفوظ کیا گیا تھا۔ اس کنویں کے ارد گرد موجود چبوترے ثابت کرتے ہیں کہ ان پر بیٹھ کر وہ لوگ نہاتے اور کپڑے وغیرہ دھوتے تھے۔ گائیڈ جوں انہیں معلومات دے رہا تھا، بچوں کا جوش بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ حسن نے کہا، انکل ہم خود کو اپنے قدیم انسان کی تہذیب سے مکالمہ کرتے ہوئے محسوس کر رہے ہیں۔ مکالمہ کرنا مطلب ہوتا ہے بات کرنا۔ وحید ماموں نے احسن کی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ اس تہذیب کے خصوصی ترجمان دکھائی دیتے ہیں۔ ترجمان جو ہوتا ہے کسی کی طرف سے کوئی بات کرنے والا، اس کو ترجمان کہتے ہیں۔ اس بات پر سب نے ایک زوردار کہکہ لگایا۔ شکریہ، گائیڈ نے بھی محظوظ ہوتے ہوئے جواب دیا۔ محظوظ ہونا یعنی لطف اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ جناب، اس قدیم تہذیب کا ایک اور حیرت انگیز پہلو یہ بھی ہے۔ حیرت انگیز کا مطلب ہے جو انسان کو حیرت کر دے، وہ حیران کر دے۔ پہلو یہ بھی ہے کہ اس شہر میں گندے پانی کے نکاس کا نظام گھر سے شہر کے باہر تک پھیلا ہوا تھا۔ نکاس کیا ہوتا ہے؟ کہ نکالنے کا، وہ جو گندا پانی کے نکالنے کا طریقہ، جو نظام تھا وہ گھر سے شہر کے باہر تک پھیلا ہوا تھا۔ موجودہ دور کے سیوریج کا نظام بھی ہڑپا تہذیب ہی کی نقل معلوم ہوتا ہے۔ ان آثار کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ خوبصورت شہر باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت تعمیر کیا گیا تھا۔ کھدائی کے دوران میں یہاں سے مزدوروں کے مکانات بھی برآمد ہوئے، جنہیں غلام گھر بھی کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ دھات پگھلانے اور ان سے برتن بنانے کی بھٹیاں بھی، پیمائشی آلات، زیورات، مختلف جانوروں کے مجسمے اور انجانے حروف پر مشتمل مہریں بھی شامل ہیں۔ یہ تمام آثار کو دیکھ کر ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ ہڑپا 500 سال قبل مسیح میں بھی نہایت ہنرمند اور تعلیم یافتہ لوگوں کا مسکن تھا۔ مسکن کیا؟ کہ رہنے کی جگہ۔ شام کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ آثار کا مطلب ہوتا ہے کہ آثار ہوتا ہے ان کے، آثار کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں۔ شام کے آثار ظاہر ہونا مطلب
واضح ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بچے ابھی اور رکنے پر اصرار کر رہے تھے مطلب زور دے رہے تھے، لیکن وحید ماموں اور احسن کے ابو نے گائیڈ کا شکریہ ادا کیا اور واپسی کے لیے وین کی طرف آ گئے۔ واپسی پر بچے ہڑپا کی تہذیب پر بات چیت کرتے رہے۔ ماموں اور ابو جان نے بھی ان کے بہت سے سوالوں کے جوابات دیے۔ عشاء کی نماز سے پہلے وہ لاہور واپس پہنچ آئے۔ یوں ایک دلچسپ سفر خیر و عافیت سے اختتام پذیر ہوا۔ اختتام کا مطلب ہے خاتمہ ہوا۔ ہڑپا کے آثار قدیمہ ساہیوال سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔